اس کے بعد سے بھارت نے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی افغانستان اور کافی انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا۔ اب ایک بار پھر انڈیا اور افغان طالبان ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، چانکیہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اسٹرالوجسٹ بھی تھا، بہت بڑا نام ہے۔ آرتھر شاستر اس کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، صحیح، جو کہ جس کو وہ بھارت اور ہمیں بھی، ہمارا بھی ورثہ ہے، کیونکہ اس کی جو ٹریننگ ہوئی تھی نا، اس کی جو پڑھائی ہوئی تھی ساری ٹیکسلا میں ہوئی تھی، تو یہ بہت، اس کو میکیویلی آف ایشیا کا، انڈیا کا میکیویلی بھی کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس کا بڑا یہ ریئلسٹ آدمی تھا، اور اس کا فورن پالیسی کے میدان میں ایک خاص پرنسپل تھا کہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، اس کے ہمسائے کے ساتھ آپ دوستی رکھیں تاکہ اپنے دشمن کو پریشر میں رکھیں۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے بھی بھارت یہی کرتا رہا ہے، جہاں ہمارے ساتھ تو بھارت کے ایشوز تھے، لیکن انہوں نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے وہاں سے ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایران کے ساتھ بھی قربتیں بڑھانے کی کوشش میں لگا لیکن رہتا ہے، افغانستان پہ خاص طور پر یہ پرابلمز بہت کریٹ کی ہے، اور کیونکہ افغانستان میں خود سے پورا فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ ابھی طالبان جب 15 اگست 2021 کو تشریف لائے کابل میں، تو ہم تو بڑے یوفورک تھے، بڑا ہمارا تھا۔ اس کے بعد سے بھارت نے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، اور کافی انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا، یہ بھی ماننا پڑتا ہے بھارت نے۔ وہاں پہ ہاسپٹلز بھی بنائے، بلکہ پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے کابل میں وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ڈیولپمنٹ، سلما ڈیم جو ہے وہ بھی انہوں نے بنایا، اور بھی بہت سے ترقیاتی کام ہیں جو بھارت نے کیے، اور طاقتیں یہی کرتی ہیں۔ اچھا، یہ بات جو یہ کرتی ہیں حکومتیں، میں نے کہا چانکیہ کی جو فلسفی ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تاجکستان ہے جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹریڈ بڑھائیے، ذرا ویسٹ کی طرف جانب دیکھیے، آپ کیا اپنے ایسٹرن نیبر کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ باتیں مجھے اس جو پریس ریلیز جو نکلا ہے نا بھارت کی منسٹری نے جو دیا ہے اس میں سے نظر آیا، اور پھر جو ہے خاص طور پہ کرکٹنگ ٹائی سے بھی بات ہوئی۔ اب طالبان نے دیکھیں کرکٹنگ ٹائی سے بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بھارت سے ٹریننگ لینی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے مفادات میں کر رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ طالبان بھی اپنے آپ کو ایسے پوزیشن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور مودی ایڈمنسٹریشن میں ایک تعلق ہے۔ جبکہ افغان طالبان حکومت نے اس فضائی کارروائی پر اسلام آباد سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ افغانستان کے علاقائی خود مختاری حکمران اسلامی امارت کے لیے سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن ہے۔ امارت اسلامی کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے اور وہ اس کا جواب ضرور دے گی۔ جس کے بعد پاکستان کی حدود میں واقع سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جہاں ایک طرف افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستانی حکومت حالات میں بہتری کا سوچ رہی تھی، وہیں یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اس پیش رفت سے انڈیا کو سفارتی اور خطے میں اثر رسوخ کے اعتبار سے دھچکا پہنچا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں چیزوں کو مس کیلکولیٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تاہم حالیہ دنوں میں اب ایک بار پھر انڈیا اور افغان طالبان ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کا رخصت ہونا انڈیا کے لیے بڑا دھچکا سمجھا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا نے غنی دور حکومت میں افغانستان میں جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن گزشتہ چند مہینوں میں انڈیا کے طالبان کے ساتھ رابطے بڑھے ہیں اور ایک بار پھر افغانستان اور انڈیا کے تعلقات میں گرمجوشی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا کے سیکرٹری خارجہ یعنی فورن سیکرٹری وکرم مسری نے 8 جنوری کو دبئی میں طالبان کے قائم مقام فورن منسٹر امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک نے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ طالبان کی جو وزارت ہے یعنی فورن منسٹری ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان انڈیا کو ایک اہم علاقائی اور اقتصادی شراکت دار یعنی ریجنل اور اکنامک جو پارٹنر ہے اس کے طور پر دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ان کی انتظامیہ کی انڈیا کے ساتھ اب تک کی اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات تھی۔ افغانستان کی جو وزارت خارجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ یعنی چابہار پورٹ کے ذریعے انڈیا کے ساتھ تجارت
بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے. انڈیا ایران میں چابہار جو پورٹ ہے وہ بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹ کو بائی پاس کر کے افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. افغانستان کی وزارت خارجہ نے وکرم مسری سے ملاقات کے بعد جاری کردہ بیان میں مزید کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی متوازن ہے. فورن جو ہمارا ریلیشن ہے وہ بیلنس ہے اور اکانومی کو مضبوط بنانے پر توجہ ہے، مرکوز ہے، ہمارا فوکس ہے. ہمارا مقصد انڈیا کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی پولیٹیکل اور اکنامک شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے. دوسری جانب اس ملاقات کے بعد انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور تجارت بڑھانے پر بھی بات ہوئی ہے. پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. واضح ہے کہ رواں ہفتے انڈیا نے پاکستان کی جانب سے افغانستان میں جو ایئر سٹرائک کی گئی تھی اس کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی. ویسے پاکستان سے اس پر کیا رد عمل ہے جو ابھی ریسنٹلی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دبئی میں طالبان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ملاقات پر پاکستان کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے کوئی باضابطہ رد عمل ظاہر نہیں کیا. تاہم خارجہ امور کے جو ماہرین ہیں اور انالسٹ ہیں انہوں نے پیش رفت کو پاکستان کے لیے ایک اہم پیغام کے طور پر دیکھا ہے. جو انڈین نیوز پیپر ہے دا ہندو اور اس کے جو ایک کورسپونڈنٹ ہے نروپما سبرامنیم نے لکھا ہے کہ دریائے کابل پر بننے والے شہتوت ڈیم طالبان کی ترجیح ہے. انڈیا اور افغانستان کے درمیان 2020 میں اس ضمن میں $250 ملین کے ایک منصوبے پر معاہدہ ہوا تھا، لیکن طالبان کے آنے کے بعد معاملات ٹپ ہو گئے تھے. طالبان اب انڈیا سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا کہہ رہے ہیں. بھارت کے فورن سیکرٹری وکرم مسری اور افغانستان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی دبئی کے اندر، اور اس ملاقات کے بعد پورے پاکستان میں سنسنی پھیل گئی. اور پاکستان کے اندر یہ جو ریئیکشن آیا اس کا مین ریزن یہ تھا کیونکہ افغانستان اور پاکستان کی اس وقت بارڈر پر بہت ہی ٹینس حالات ہیں اور افغانستان لگاتار پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ڈیورنٹ لائن پر. اور افغانستان ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے افغانستان کے اندر حملہ کر کے کچھ معصوم عورتوں اور بچوں کو مارا، جس کے بعد افغان طالبان نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن اب کیونکہ بھارت بھی افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بڑھا رہا ہے اور مضبوط کر رہا ہے تو پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھارت افغان طالبان اور TTP کو فنڈنگ کرے گا. اور پاکستان کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ بھارت کے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اس لڑائی میں پاکستان پوری طرح سے پچھڑ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بھارت افغانستان کو بہت سارے دوسرے ریسورسز بھی دے گا جس سے پاکستان کا جو پکش ہے وہ کافی کمزور ہو جائے گا، جو پاکستان کبھی نہیں چاہتا.